अस्सलाम वालेकुम जी। काजी फाइज ईसा ने कादियानियों के हक में फैसला सुना दिया। काजी फाइज ईसा ने खत्म नबूवत पर हमला कर दिया। काजी फाइज ईसा ने कादियानियों को तबलीग की इजाज़त दे दी। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी यकीनन पिछले 2 दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर सुनी होगी। मैंने भी काफ़ी सुनी और देखी हैं। तो मैंने सोचा जी कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो फैसला सुनाया था, जिसमें कि अहमदी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। तो इसकी तफ़सीलात क्या है? क्या वाक़ईतन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया है या ये सिर्फ़ प्रोपगेंडा किया गया है? और अगर ये सिर्फ़ प्रोपगेंडा था तो ये मुहिम चली कहाँ से है? और कौन से ऐसे सहाफ़ी हज़रात हैं कि जिनके चेहरे बेनकाब हुए हैं और उनके खिलाफ़ एफआईए के अंदर अब केसेस भी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो ज़रा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी इस केस की तफ़सीलात क्या है। लेकिन तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केस के मुख्तलिफ हक़ाइक़ कुछ यूँ हैं कि मुलज़िम के खिलाफ मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 298 और 295 सी और पंजाब के इशाअत कुरान एक्ट के दफ़ा 7 और 9 के तहत 6 दिसंबर 2022 को इस वजह से एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि मुलजिम पर यह इल्ज़ाम था कि वो कादियानी मज़हब की मशहूर तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्विस है। खुलासा कलाम ये हुआ कि मुलजिम पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात थे जो कि झैल हैं। अलफ, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 के दफ़ा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम का इल्ज़ाम। बे मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 295 बी के तहत तौहीन कुरान का इल्ज़ाम। जीम मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 298 सी के तहत कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का खुद को मुसलमान ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम। मंदरजा बाला इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को एफआईआर के इंदराज के बाद बिलाखिर मुलजिम को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके बाद बिल तरतीब 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट से मुलजिम की ज़मानत खारिज कर दी जाती है। जिसके बाद इस केस की इब्तिदा सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत खिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होता है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ है। नोट याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 2 सवालात थे, जिनमें पहला तो मुलजिम की जानिब से ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी और दूसरा मामला मुलजिम पर जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया था तो इस फ़र्द जुर्म से मुख्तलिफ जराइम को हज़फ करने की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की इब्तिदा मुलजिम के वकील की जानिब से दलाइल पर हुई जो कि झैल हैं। मुलजिम के वकील ने पहला नुकता ये उठाया कि मुलजिम के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को जो एफआईआर काटी गई है तो इसके मुताबिक मुलजिम पर इल्ज़ाम ये है कि उसने 2019 में तफसीर सगीर तकसीम किया है जो कि पंजाब की इशाअत कुरान कानून के तहत जुर्म है। लेकिन याद रहे कि ऐसी कोई तफसीर तकसीम करने पर पाबंदी 2021 में लगी है, यानी अगर 2021 के बाद अगर कोई ऐसी तफसीर तकसीम करेगा तो वह जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। तो यहाँ पर 2 मसले आए। पहला तो ये कि मुलजिम पर इल्ज़ाम ये था कि उसने तफसीर सगीर 2019 में तकसीम की है, तो तब ये जुर्म था ही नहीं। और दूसरा ये कि फ़ौजदारी मुकदमात में मुकदमा बरवक्त दायर करना बहुत ज़्यादा अहमियत का मुतकाज़ी होता है। लेकिन इस केस में 2019 के इल्ज़ाम की बाबत एफआईआर 2022 के आखिर में दर्ज करना समझ से बालातर है। इस हवाले से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 12 नहायत ही वाज़ेह है, जो कि सराहत के साथ ये कहता है कि किसी को भी किसी ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती कि जिसके करते वक्त वो काम किसी कानून के तहत जुर्म की तारीफ में ना हो। तो इसलिए चूँकि तफसीर सगीर 2019 में तकसीम करना जुर्म नहीं था तो इसलिए पंजाब इशाअत कुरान कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म नहीं आयद किया जा सकता था। तफसीर सगीर की तकसीम का मामला वाज़िया करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकिया 2 इल्ज़ामात यानी तौहीन कुरान और ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करना, तो इस हवाले से मुलजिम के खिलाफ ना तो एफआईआर और ना ही पुलिस के चालान में मंदरजा बाला इल्ज़ामात के बाबत
کوئی بات ہے، اس وجہ سے عدالت نے مدرجہ بالا دونوں دفعات فرد جرم سے حذف کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ دو سوالات تھے، تو پہلا معاملہ واضح کرنے کے بعد فیصلے میں قرآن مجید کے مدرجہ ذیل آیات کا حوالہ دیا گیا۔ الف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، بے سورہ الرعد کی آیت نمبر 40، جیم سورہ یونس کی آیت نمبر 99۔ سپریم کورٹ نے اس کے بعد ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کا رخ کیا، جس کا آغاز سپریم کورٹ نے یوں کیا ہے کہ ملزم پر فرد جرم تو فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 1932 کے دفعہ 5 کے تحت تو عائد نہیں کی گئی، لیکن ایف آئی آر اور چالان کے مدرجات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے یہ مدرجہ بالا دفعہ کے تحت جرم کیا ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے ہے، اور ملزم نے پہلے ہی تقریباً 13 ماہ سے جیل گزار رہا ہے، تو اس لیے عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کے آخر میں نہایت ہی اہم بات لکھی کہ اس طرح کے کیسز کا بنیادی تعلق کسی عام آدمی یا اس کی پراپرٹی کے ساتھ نہیں، بلکہ ریاست کے ساتھ ہے۔ یہ تھی جی تمام تر تفصیلات اس فیصلے کی جو کہ قاضی فائزہ صاحب نے کیا ہے۔ اب یہ بات جو آخر میں ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ ہر انسان خود ہی جناب سزائیں دیتا پھرتا ہے لوگوں کو، چاہے کوئی توہین رسالت کا کوئی کنسیپٹ آ جائے یا اور بھی کسی قسم کا کوئی اسلامی مسئلہ آ جائے، تو ہمیں یہ بڑی بری عادت پائی جاتی ہے کہ ہم خود ہی ریاست بن جاتے ہیں۔ ہم کو یہ بات سمجھائی ہی نہیں جاتی کہ اس وقت جو سزائیں تھیں وہ قاضی لوگ سزائیں دیا کرتے تھے، اور جو قاضی ہوتا تھا جس کو چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، ان کو جناب جو کہ خلیفہ وقت ہوتے تھے وہ منتخب کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہم خود ہی قاضی بنتے ہیں اور خود ہی قانون نافذ کرنے والا ادارہ بھی بن جاتے ہیں اور خود ہی سزائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہم خود ہی بن جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی بھی انسان خود کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر اس کا جناب اس کا سر قلم نہیں کیا جا سکتا۔ سرطان سے جدا اتنی آسانی سے کسی فرد واحد کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کسی بھی دین میں، تو اسلام تو پھر سب سے بہتر دین ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اجازت کسی انڈیویجول کو دی جائے؟ نہیں ہے ایسا۔ آپ کو یہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد عدالتیں ہی ان پر فیصلہ کریں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی ایک چیز دیکھیں اور پھر اس پہ فیصلہ سنائیں اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی خود ہی کریں جو سزا کہ آپ نے اپنے فیصلے میں سنائی ہو، تو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال جی موثر وقت میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مہم شروع کہاں سے ہوئی۔ ایک صاحب پکڑے گئے، ان کا نام بھی میرے پاس موجود ہے، ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی ہے، لیکن میں ان کا نہ تو نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی تفصیلات، کیونکہ وہ صرف ایک چہرہ ہے۔ ایسے بہت سارے چہرے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، اس طرح کے کام کہاں سے ہوتے ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن دو لوگ امپورٹنٹ ہیں جن کا میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ دو لوگ ہیں جی، پہلے نمبر پہ ہیں جی صدیق جان صاحب، اور ان کے بعد عمران ریاض خان صاحب۔ اب یہ دونوں شخصیات جو تھی، اب دیکھیے کہ یہ فیصلہ ہونے کے فوراً بعد صدیق جان صاحب نے پہلا ٹویٹ کیا جی کہ قاضی فائز صاحب نے بہت بڑا کام ڈال دیا ہے، تو تھوڑی دیر میں عوام کو تفصیلات پتہ لگے گی تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح کے جب پوسٹز لگنے شروع ہوئے ٹویٹر پر اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف یہ غلیظ مہم شروع کی گئی، تو عمران ریاض خان صاحب نے بھی اپنے آفیشیل ہینڈل سے اس کو شیئر کیا باقاعدہ اس طرح کے پوسٹ کو، اور جب انہوں نے وہ انفارمیشن کافی حد تک پھیلا دی تو اس کے بعد ان کو پتہ تھا کہ اب ہم پھنس سکتے، تو اس لیے وہ تمام پوسٹز انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اپنی ٹائم لائن سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر آپ ہوشیار ہیں تو اگلے بھی کوئی روٹی کو کوئی اووی تو نہیں کہتے نا، روٹی ہی کہتے ہیں سب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کو بھی پھر خبر ہے، ثبوت موجود ہیں، اور اب ایف آئی اے میں ان لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن بھی شروع ہو چکی ہے، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ قاضی فائز صاحب کو بھی تھوڑا بہت احساس ضرور ہوا ہوگا کہ پچھلی بار ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور جب ان لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن ہونا شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود ہی مسئلہ ہو گیا تھا جی کہ وہ جی آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے، آزادی اظہار رائے پہ بڑا آپ قدغن لگا رہے، تو فائز عیسیٰ صاحب آپ انجوائے کیجئے پھر اسپیچ کی فریڈم کو، آپ فریڈم آف اسپیچ سو کولڈ جو ہوتی ہے، جو آزادی اظہار رائے کا یہ لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پھر آپ انجوائے کریں آپ بھی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے آزادی اظہار رائے ضرور ہے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پھر بھی کچھ حدیں ہوتی ہیں جو آپ پھلانگ نہیں سکتے، جھوٹ نہیں پھیلایا جا سکتا،
قرآن میں بھی یہی ہے کہ اے نبی، جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہی آپ لوگوں سے بھی درخواست رہے گی کہ جب بھی اس طرح کے صحافیوں کے کوئی آپ پوسٹ دیکھیں، کوئی ٹویٹ پڑھیں، تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اور میری کم علمی کی وجہ سے کوئی انوسینٹ انسان کوئی ایسی سزا بھگتے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، کوئی پکا سچا مسلمان ہو اور ہم اسے قادیانی کا ٹیگ لگائیں اور اس کے خلاف مہم شروع کریں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آج قاضی صاحب نے جو عدالت میں ختم نبوت کے حوالے سے باتیں بھی کی تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت کم ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود ہی سرچ کر کے وہ باتیں ضرور پڑھیے گا، اور پھر بھی اگر کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے شخص کے ایمان پہ شک کرے اور ان کے خلاف ایسی مہم چلائے، تو اس کے لیے پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ صاحب کو ہدایت دے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔